نے رب سے آمد کی دعا مانگی، رب نے اس پتھر کو قیامت تک کے لیے حرم کعبہ میں نصب فرما دیا ہے، اور اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو یہ بہاریں تو ساری سرکار کی وجہ سے ہے، سرکار جس جگہ پر تشریف فرما ہوتے ہیں رب اس کا ذکر فرما دیتا ہے، اس کی برکتیں جو ہے اس کا ذکر موجود ہوتا ہے۔ تو اس واسطے مدینہ شریف پہلے مکہ میں تھے تو مکہ شریف کی زمین کی قسم رب نے کھائی، اور جب مدینہ شریف میں تشریف فرما ہوئے تو رب نے اسی زمین کو ارض اللہ کہا، فرمایا یہ تو رب کی زمین ہے۔ میں نے کہا کہ زمین تو ساری رب کی ہے، لیکن بالخصوص اس زمین کا ذکر کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس زمین کے اوپر ہمارے آقا کے قدمین شریفین لگے تھے، جس کی بنیاد پر اس زمین کو رب نے بہت مرتبہ دیا، بڑا ہی مقام ملا۔ آگے ایک حدیث شریف میں تو مکہ شریف کی فضیلت میں اس طرح بھی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ شریف خیر بلاد ہے، خیر بلاد اللہ، یعنی یہ اللہ کا بہترین شہر ہے، تمام شہروں سے افضل ہے یہ مکہ شریف۔ اور ایک روایت میں تو اس طرح ہے احب ارض اللہ مکہ، اللہ کی تمام زمین سے زیادہ محبوب یہ مکہ شریف ہے، سب سے زیادہ محبوب، جو زمین میں سے سب سے زیادہ ٹکڑا پیارا ہے رب کو وہ مکہ شریف کی سرزمین کا ٹکڑا ہے۔ لیکن اب ذرا دوسری طرف بھی ہم آتے ہیں، مکہ شریف کے بارے میں سرکار خود فرماتے ہیں کہ جس وقت سرکار کو مکہ شریف بڑا پیارا تھا، کیوں؟ باؤ اجداد وہاں پر تھے، سرکار کی پیدائش مبارک وہاں پر ہوئی، سرکار کے والدین والدہ محترمہ وہاں پر ان کی جو ہے رہتی تھی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی، پورا خاندان وہاں پر موجود تھا۔ لیکن اسی وجہ سے سرکار کو پیار تھا اس مکہ شریف سے، خانہ کعبہ شریف جو ہے وہاں پر موجود تھا، سرکار بڑا ہی پیار کرتے تھے۔ جس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے باہر نکلے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ سرکار ایک پہاڑ کی ٹیلی پر کھڑے ہو کر سرکار نے جب مکہ شریف کی طرف دیکھا تو سرکار نے فرمایا ما اطیبک من بلد واحبک الیہ، فرمایا مجھے میری قوم اگر اس جگہ سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو مکہ تو بڑا میٹھا ہے، تمہیں کبھی بھی چھوڑ کر میں نہ جاتا، تو اس سے جدائی کبھی بھی اختیار نہ کرتا، یہ تو میری قوم نے مجھے مجبور کیا ہے جس کی بنیاد پر میں وہاں سے نکلا ہوں۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے نکلے تو نکلنے کے بعد پھر یہ لفظ بولے، اس کے بعد سرکار نے کیا دعا کی تھی؟ سرکار نے دعا کی اللہم انک اخرجتنی من احب البقاء الی فاسکنی فی احب البقاء الیک۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، یا اللہ تو نے مجھے اس جگہ سے نکالا جو مجھے بڑی ہی محبوب تھی، یعنی مکہ شریف کی زرزمین۔ سرکار مکہ شریف سے بڑا ہی پیار کرتے تھے کہ مجھے تم نے اس جگہ سے نکالا کہ جو زمین مجھے بڑی ہی محبوب تھی، اے اللہ اب مجھے اس جگہ پر تو بھیج جو جگہ تجھے محبوب ہو، جو جگہ تجھے محبوب ہو۔ ایک ہے محبوبیت سرکار کی اور ایک ہے محبوبیت رب کریم کی۔ تو اب مکہ شریف کی زمین سرکار کو بہت محبوب تھی، پھر سرکار نے کہا کہ اللہ جو تجھے محبوب ہو وہ زمین مجھے عطا فرما دے۔ تو ادھر رب ذوالجلال نے حکم دیا محبوب آپ مدینہ شریف کی سرزمین پر چلے جاؤ۔ ایک ہے سرکار کے محبوب چیز، محبوب زمین، اور ایک ہے رب کی محبوب زمین۔ یقیناً رب کی محبوب زمین سرکار کی محبوب زمین سے افضل ہے کہ رب کی محبوب ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مدینہ شریف رب کی محبوب زمین ہے اور مکہ شریف سرکار کی محبوب زمین ہے۔ اس لیے تو رب ذوالجلال نے اس مدینہ شریف کے اندر بھیجا سرکار کو اور پوری دنیا پر واضح فرما دیا، فرمایا کہ مدینہ شریف کی وہ زمین ہے کہ جس زمین کو رب نے پسند فرما لیا ہے۔ اور حضرت سلیمان بن زہیر فرماتے ہیں مدینہ شریف کی فضیلت کے لحاظ سے، آپ ارشاد فرماتے ہیں
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ہوا کیا کہ سرکار نے خوشخبری عطا فرمائی کہ جب یمن فتح ہوگا تو کیا ہوگا، جب عراق فتح ہوگا تو کیا ہوگا، جب ملک شام فتح ہوگا تو کیا ہوگا۔ سرکار نے ساری ڈیٹیل بیان کرنے کے بعد سرکار نے فرمایا جب یمن فتح ہوگا، عراق فتح ہوگا، شام فتح ہوگا، اس وقت کچھ وہاں سے لوگ آئیں گے اور آ کر مدینہ شریف کے لوگوں کو کہیں گے کہ عراق فتح ہو چکا ہے، اس کے اندر بہت بہاریں ہیں، بڑی بہاریں ہیں، بڑی رونقیں ہیں اس کے اندر۔ شام فتح ہو چکا ہے، وہاں پر بڑی ہی رونقیں ہیں، بڑی بہاریں ہیں۔ یمن فتح ہو چکا ہے، اس کے اندر بڑی رونقیں ہیں۔ تو وہ کیا ہوگا، وہ جب کہے گا تو مدینہ شریف کے کچھ لوگ مدینہ شریف کو چھوڑ کر یمن کی بہاروں کی طرف چلے جائیں گے، مدینہ شریف کو چھوڑ کر وہ عراق کی بہاروں کی طرف چلے جائیں گے، وہ مدینہ شریف کو چھوڑ کر وہ ملک شام کی بہاروں کی طرف چلے جائیں گے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ جملہ بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا، فرمایا وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، فرمایا کاش کہ وہ مدینہ شریف نہ چھوڑیں، مدینہ شریف کو چھوڑ کر وہ ملک شام میں نہ جائیں۔ فرمایا مدینہ شریف ان کے لیے بہتر تھا اگر وہ جانتے، اگر وہ جان لیتے کہ مدینہ میں کتنی بہاریں ہیں تو وہ کبھی بھی عراق کا رخ نہ کرتے۔ وہ جانتے کہ وہ مدینہ شریف کے اندر کیا بہتری ہے تو وہ کبھی بھی یمن کی طرف منہ نہ کرتے، وہ کبھی بھی عراق کی طرف منہ نہ کرتے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدینہ شریف کی یعنی خیر مدینہ اس کو کہا کہ فرمایا کہ یہ مدینہ بہت ہی بہترین مدینہ ہے۔ تم سوچو تو صحیح، جس زمین پر 70,000 صبح 70,000 شام کو وہ فرشتے عرش کے قدسی جو ہے وہ زمین پر اترتے ہیں اور سرکار کی جو ہے وہ قبر مبارک پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں۔ جس زمین پر رب کے فرشتے جبریل علیہ السلام آتے ہوں، جس زمین پر وہ زائرین جانے والے جو ہیں وہاں پر رہنے والے ان پر رب کی طرف سے سلاموں کے سندیسے اترتے ہیں، وہ زمین کتنی افضل زمین ہوگی، وہ کتنی برکت والی زمین ہوگی۔ مکہ معظمہ یقیناً بہت مقدس شہر ہے، اور بلکہ وہ مقدس شہر ہے کہ جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی تھی، یہ وہ مکہ شریف ہے۔ کہا تھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے کہا ہے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اور آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ اس زمین کے اندر ایسا رزق دے جو پھلوں میں سے ہو۔ یہ دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور پھر اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب آپ نے دعا مانگی تو رب ذوالجلال کے جبریل فرشتے اتر کر انہوں نے شہر مکہ کی شہر طائف کی، جو طائف ہے اس کا جو مدینہ شریف سے مکہ شریف سے 75 کلومیٹر ہے، اس کی مٹی کو لیا اور لے کر خانہ کعبہ شریف کا طواف کروایا، 7 چکر لگوائے، اور اس کے بعد اس کو وہیں پہ رکھ دیا گیا۔ برکت اس کی یہ ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کرنے کی کہ وہاں پر اللہ کی حکم سے اور اس کی مہربانی سے اس شہر کے اندر ہر قسم کا پھل ہوتا ہے۔ جو مکہ شریف کی منڈی بھری ہوئی ہوتی ہے اور منڈیوں کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، ہر قسم کا پھل جو ہے وہاں پر ہوتا ہے۔ یہ دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کی تھی، اور دوسری طرف دوسری دعا یہ بھی تھی، تفسیر عزیزی کے اندر اس کی تفسیر کے اندر بھی اس کو لکھا ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی اے ہمارے رب، میں نے اپنی بعد اولاد کو ایسی وادی میں چھوڑا، یعنی حضرت اما حوا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ پر چھوڑا، ایسی جگہ پر چھوڑا ہے
جس جگہ پر تو کوئی زراعتی نہیں ہے، یعنی کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، ایسی جگہ پر چھوڑا ہے جو بیابان جنگل ہے۔ اے اللہ، لیکن جگہ وہ ہے جس جگہ پہ تیرا پاک گھر ہے، حرم شریف ہے، میں نے اس جگہ پر اپنی اولاد کو چھوڑا ہے۔ پھر کیا کہا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس الیہم۔ پھر کہا کہ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کرے میری اولاد، اور لوگوں کا دل جو ہے وہ اس کی طرف مائل کر دے، اور ان کو رزق دے پھلوں کا، تاکہ وہ ساتھ رزق بھی کھائے اور تیرا شکر بھی ادا کرے۔ یہ دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کی، جس کو قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ادھر دوسری طرف دیکھیں، ہمارے آقا علیہ السلام نے مدینہ شریف کے لیے کیا دعا کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو تھی وہ مکہ شریف کے لیے تھی، ادھر ہمارے آقا علیہ السلام نے مدینہ شریف کے لیے دعا کی ہے۔ سرکار کہتے ہیں اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ میرے مدینے میں برکت نازل فرما، وبارک لنا فی مدنا، اس کے مد کے اندر برکت نازل فرما، وبارک لنا فی ساعنا، اور اس کے سا کے اندر برکت نازل فرما۔ اللہم ان ابراہیم عبدک خلیلک، حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اللہ یقیناً ابراہیم تیرے خلیل ہیں، تیرے بندے ہیں، انہوں نے مکے کے لیے دعا کی۔ وَنَبِّشُّكَ، تیرے نبی ہیں، انہوں نے نبی ہونے کے ناطے سے، تیرے بندے ہونے کے ناطے سے اور تیرے خلیل ہونے کے ناطے سے انہوں نے مکہ شریف کے لیے دعا کی۔ وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِّيُّكَ، اے اللہ اگر وہ تیرے بندے ہیں میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، اگر وہ تیرے رسول ہیں میں بھی تو تیرا رسول ہوں۔ وَأَنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، اے اللہ انہوں نے مکہ شریف کے لیے برکت کی دعا کی تھی۔ وَأَنَا أَدْعُوكَ لِمَدِينَةَ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں مدینہ شریف کے لیے، انہوں نے مکہ شریف کے لیے دعا کی، میں مدینہ شریف کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو تیرے حضور عرض یہ ہے کہ تو نے ان کو برکتیں دی ہے، میں بھی تیرا نبی ہوں، میرے مدینے کو بھی برکتیں عطا فرما دے، اس کی گندم میں برکتیں دے، اس کے پھل کے اندر برکتیں دے، اس کے ماپ میں، اس کے تول کے اندر، اس کے وزن کے اندر برکتیں عطا فرما۔ تو یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی۔ مکہ شریف کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مکہ شریف میں کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جن جگہ پر، جس مقام پر بندہ جس وقت دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ ان مقامات میں سے ایک مقام ہے کعبہ شریف کے اندر وہ جگہ کہ جس جگہ پہ بندے کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ حجر اسود جس کو چومنے سے بندے کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں، اس حجر اسود کے پاس دعا کرنے سے بھی بندے کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور کعبہ شریف کا وہ دروازہ، اس کا درمیانی حصہ جس کو مقام ملتزم کہتے ہیں، اس جگہ پر بھی کھڑے ہو کر دعا کرنا، اس بندے کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ اور پھر حجر اسود کے پاس، یعنی ایک ہے چومتے ہوئے کوئی ارادہ رکھنا یا کوئی دعا اپنے اندر رکھنا، اور ایک ہے حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر کوئی بندہ دعا کرتا ہے۔ اور پھر مقام ابراہیم، یعنی وہ پتھر جو ساتھ ہی موجود ہے دروازہ کے سامنے، اس پتھر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنا۔ تو ہمارے علماء نے لکھا کہ وہاں پر دعا رد نہیں ہوتی۔ اور پھر مکہ شریف کے ان مقامات میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ صفا اور مروہ، اس جگہ پر بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور آب زمزم شریف کو پیتے وقت بھی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ ایک حدیث شریف میں تو اس طرح ہے
ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زمزم شریف پینے سے پہلے اگر کوئی بندہ جو بھی دل کے اندر ارادہ ہو وہ ارادہ رکھے اور دعا مانگے، پھر اس کے بعد وہ زمزم شریف کا پانی پی لے، رب اس کی دعا بڑی جلدی ہی قبول فرما لیتا ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ ہے وہ مقام، بلکہ یہاں تک کہ وہ میزاب رحمت جو پرنالا ہے جس جگہ سے پانی گرتا ہے کعبہ شریف کی چھت سے، وہاں پر بھی کھڑے ہو کر نیچے کوئی بندہ دعا کرتا ہے، رب دعا تو اس کی بھی رد نہیں کرتا، دعا تو اس کی بھی قبول ہوتی ہے اور بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور مزدلفہ کے اندر بھی دعا رد نہیں ہوتی، اور میدان عرفات کے اندر بھی دعا رد نہیں ہوتی، مینا میں بھی، جمرات کے اندر بھی، رکن یمانی کے پاس بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو یہ مختلف جو مقامات ہیں یہ کعبہ شریف کی فضیلت کے لحاظ سے بھی ہے کہ جس وقت وہاں پر کوئی بندہ دعا کرتا ہے رب کریم اس بندے کی بڑی جلدی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور پھر وہاں پر ایک مسجد ہے جس کو مسجد الاجابت کہا جاتا ہے، یعنی جہاں پر وہ مسجد جس جگہ پر سرکار کی دعا قبول ہوئی تھی۔ مسلم شریف کے اندر حدیث شریف ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے وہاں پر نماز پڑھی، تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے ایک طویل دعا مانگی وہاں پر۔ جس وقت آپ نے وہاں پر دعا مانگی تو دعا مانگنے کے بعد آپ وہاں سے چلے، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کہا کہ محبوب یہاں پر آپ نے بڑی طویل دعا مانگی ہے، وہ دعا کیا ہے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی تھی۔ یہ جامع ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنے رب سے کہا کہ اللہ میری امت کو قحط میں ہلاک نہ کرنا، یعنی قحط سالی نہ میری امت کے اوپر آئے۔ دوسرے نمبر پر یہ تھا کہ میری امت کو عذاب قبر میں مبتلا نہ کرنا، اور تیسری یہ تھی کہ میری امت جو ہے وہ آپس میں قتال نہ کرے، لڑے نہ، جھگڑا نہ ہو ان کا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ فرقہ واریت میں نہ جو ہے وہ پڑ جائے۔ سرکار فرماتے میں نے جب رب سے یہ 3 دعائیں کی، رب نے پہلی 2 دعاؤں کو تو قبول فرما لیا، جو تیسری دعا تھی اس کے بارے میں میرے رب نے مجھے روک دیا، فرمایا میرے محبوب علیہ السلام کہ تیری امت کی ہلاکت جو ہے وہ تلوار کے ساتھ ہوگی، آپس میں لڑیں گے، جھگڑا ہوگا، آپس میں فرقہ واریت کے اندر وہ پڑ جائیں گے۔ سرکار کہتے ہیں کہ میرے رب نے پہلی 2 دعائیں تو میری قبول کر لی تھی، لیکن آخری دعا سے مجھے روک دیا گیا تھا۔ یہ وہ مسجد، اس لیے اس مسجد کو مسجد اجابت کہا جاتا ہے کہ جس جگہ پر سرکار کی دعا قبول ہوئی تھی، اور بلکہ وہاں پر ایک مسجد فتح بھی ہے۔ میں نے اس مسجد کو دیکھا ہے تو یہ مسجد کا تالا لگا دیا گیا تھا، یعنی اس کو بند کر دیا گیا، وہاں پر لوگ جاتے نہیں ہیں۔ یہ غزوہ احزاب کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے اس مسجد میں 3 دن، اتوار، پیر اور منگل جو ہے 3 دن اس جگہ پہ دعا مانگی تھی۔ اتوار کا دن، پیر شریف کا دن اور منگل جو ہے اس کا دن آپ نے اس جگہ پہ دعا مانگی، اور دعا کا وقت بھی ظہر کی نماز سے لے کر عصر وقت کا تھا۔ اور کہنے لگے کہ جس وقت یہ دعا مانگی، اور یہ دعا جو تھی سرکار فرماتے ہیں کہ رب کریم نے میری دعا کو اس جگہ پہ قبول کیا تھا۔ یہ ہے وہ مسجد فتح، اور یہ دعا کیا تھی؟ ایک جنگ تھی جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس کی فتح کی دعا سرکار نے مانگی تھی، تو رب کریم نے اس جگہ پر سرکار کی دعا کو قبول کیا تھا، جس وجہ سے اس مسجد کو جو ہے وہ مسجد فتح کہا جاتا ہے کہ سرکار نے کافروں کے، مشرکین کے خلاف جو دعا مانگی تھی رب کریم نے سرکار کی دعا کو قبول کیا تھا۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ مسلم شریف کے اندر حدیث شریف ہے کہ آپ فرماتے ہیں میرا طریقہ کار بھی یہی رہا کہ اتوار کے دن اور پیر شریف کے دن اور منگل شریف کے دن میں ظہر کی نماز کے بعد میں وہاں پر بیٹھ جاتا جس مسجد کے ستون کے حصے میں حضرت نبی علیہ السلام بیٹھتے، میں بھی وہاں پر بیٹھ جاتا تھا۔ تو
تو سرکار جس جگہ پہ بیٹھتے تھے میں بھی وہاں پر بیٹھ کر رب کریم سے دعا کرتا تھا. میرا جو مشکل بھی ہوتی تھی، جو دعا بھی ہوتی تھی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جگہ پر بیٹھنے کی برکت سے رب میری اس مشکل کو حل فرما دیتا تھا. یہ وہ مسجد ہے، مسجد فتح. مکہ شریف کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ مکہ شریف میں ایک نماز پڑھی جائے تو یقیناً آپ بھی جانتے ہو کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 1,00,000 نماز کے برابر اس کو ثواب ہوتا ہے. محلے کی مسجد میں نماز پڑھی ہے 25 نمازوں کا ثواب ہے. اگر جامع مسجد میں نماز پڑھی تو 500 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے ایک پڑھنے سے. اور اگر یہی نماز آپ نے بیت المقدس شریف میں پڑھی ہے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. ایک حدیث شریف کے مطابق مدینہ شریف کی سرزمین پر آپ نے نماز پڑھی تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. لیکن یہی نماز اگر آپ نے مکہ شریف میں پڑھی تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعل بالمدینۃ ضعف ما جعلت بمکہ من البرکات. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے کہا کہ اللہ جتنی برکت تو نے مکے میں نازل کی ہے، جتنی برکت تو نے مکے شریف میں نازل کی ہے، اے اللہ اس سے 2 ضعف جو ہے، یعنی 2 مرتبہ، یعنی دگنی چگنی جو ہے وہ میرے مدینہ شریف کے اندر برکت نازل فرما. اب 2 ضعف جو ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے، یعنی 1 ضعف دگنا ہوتا ہے اور 2 ہو تو پھر چگنا بن جاتا ہے. یعنی اس کا ترجمہ یہ بنا کہ اللہ تو نے مکہ شریف میں اگر 1 حصہ برکت نازل کی ہے تو میرے مدینے میں 4 حصے برکت نازل کر. تو پھر کیا ہوا؟ مکہ شریف کی برکت یہ ہے کہ بندے نے 1 نماز پڑھی ہے تو رب کہتا تجھے 1,00,000 کا ثواب دوں گا. تو مدینہ شریف میں پھر 4 حصے برکت بڑھ گئی. تو سرکار نے فرمایا 4 حصے برکت مدینہ کی زیادہ ہے. تو پھر مدینہ شریف میں اگر 1 نماز پڑھی تو ثواب کتنا ہوا؟ وہاں پر 1,00,000 کا تھا، یہاں پر کیونکہ حصہ 1 تھا، یہاں پہ 4 حصے ہیں. تو پھر یہاں پہ اگر 4 حصے کیے جائیں تو وہاں پر 1,00,000 تھا تو یہاں پر تو 4,00,000 کا ثواب ملتا ہے. کیونکہ سرکار تو خود فرماتے ہیں کہ میں نے رب سے یہ دعا کی ہے، تو سرکار کی یقیناً دعا رد نہیں ہوتی. کہے اللہ اس جگہ پہ 4 گنا زیادہ برکت دے. یہ دعا صرف کھانے کے لیے نہیں تھی، یہ برکت صرف کھانے میں نہیں تھی، یہ برکت صرف پانی میں نہیں تھی یا اس کے دوسرے پھلوں کے اندر نہیں تھی، یہ مطلقاً تھی کہ اگر مکہ شریف کے اندر یہ برکت نیکیوں کے اندر یہ ہوتی ہے کہ جو نماز تم اپنے گھر میں پڑھتے ہو یا مسجد میں پڑھتے ہو تو یہاں پہ تمہیں 25% ثواب ملتا ہے، تو وہاں پر تو رب کہتا ہے وہی نماز تم مکہ شریف میں پڑھتے ہو تو تمہیں 1,00,000 کا ثواب ملے گا، اور وہی نماز تم میرے مدینے محبوب کے مدینے میں پڑھتے ہو تو میں تمہیں 4,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہوں. اور پھر مکہ شریف میں اگر 1 نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے تو پھر مکہ میں یقیناً اس جگہ پہ گناہ کرنے کا جو وبال ہے وہ بھی پھر 1,00,000 کے برابر ہے. کیونکہ رب ذوالجلال فرماتا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ 1 نیکی کرتا عام جگہ پر بھی اس کو 10 کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، اور اگر کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو گناہ اتنا ہی بڑا ہوتا تو 1 ہے لیکن بڑا اتنا ہوتا جتنی اس کی 10 نیکیاں ہوتی ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ وہاں پر 1 نماز پڑھے تو 1,00,000 کا ثواب تو موجود ہے، لیکن اگر گناہ کرے گا تو اس کا عذاب بھی تو 1,00,000 کے برابر ہوگا. تو مدینہ شریف یقیناً نظریں جھک جاتی ہے.
تو مدینہ شریف کی سرزمین تو یہ ہے کہ رب کہتا ہے محبوب ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا، کہ اگر کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے، ظلم کر بیٹھے اپنی جان پر، غلطی کرے، تو وہ آپ کے مدینے میں آپ کے پاس آئے، آپ کی قبر پر آ جائے، تو میرے نبی علیہ السلام آپ ان کے لیے بخشش کی طلب کرے، محبوب میں بھی اس بندے کو بخش دیتا ہوں۔ مدینہ شریف کو تو یہ ہے، کیونکہ سرکار خود کہتے ہیں کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی ہے میری شفاعت اس پر واجب ہے، میں قیامت والے دن اس بندے کو جنت میں لے کر جاؤں گا۔ تو اگر کوئی بندہ گناہوں کا پاپی تھا، ارادہ تھا کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، تو رب کہتا ہے تم میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ارادہ توبہ کا ہو، پکا ارادہ ہو، تو تم میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ اور بلکہ بخاری شریف کے اندر حدیث شریف موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، آقا علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، کہ میرا تمہارے اندر زندہ رہنا ظاہری طور پر بھی بہتر ہے، اور میرا تمہارے درمیان پردہ کر جانا یعنی دنیا سے چلے جانا یہ بھی بہتر ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ محبوب علیہ السلام حیات تو ظاہر ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہتریاں ہیں، لیکن یہ جو موت ہے جو آپ کے اوپر وارد ہوگی اس میں بہتری کیا ہے؟ یعنی آپ تو پردہ دنیا سے کر جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کا کوئی یقین نہیں تھا کہ آپ پردہ کرنے کے بعد جو ہے وہ کوئی معاملہ ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، ان کو پتہ تھا یہ اصل میں قیامت تک کے لیے جو معترضین تھے ان کا جواب بھی تو انہوں نے نکلوانا تھا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو کیا ہوگا، اعمالکم تعرض علی فإن رأیت خیرا، فرمایا کہ اے میرے صحابہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو تمہارے عمل میرے پاس پیش کر دیے جائیں گے، یعنی جو تم نماز پڑھو گے وہ نماز کا عمل میرے قبر پر پیش کیا جائے گا، جو تم روزہ رکھو گے نفل پڑھو گے قیامت تک کے لیے جو جو کچھ بھی میرا امتی کرے گا وہ جس وقت میری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ تو فرمایا کیا ہے، فَإِن رَأَيْتُ خَيْرًا، میں ان عملوں کو دیکھوں گا، اگر وہ عمل بہتر تھا تو پھر میں اس عمل کے لیے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کروں گا، حمد بیان کروں گا، رب کا شکر ادا کروں گا۔ اور سرکار فرماتے اگر وہ عمل بہتر نہیں تھا تو کوئی گناہ تھا، وَإِن رَأَيْتُ غَيْرَ ذَلِكَ أَسْتَغْفَرْتُ لَكُمْ، اگر وہ عمل بہتر نہیں تھا تو پھر میں اس عمل کے بارے میں اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا کہ میرا رب تمہارے اس گناہ کو مٹائے، اس کی جگہ پہ نیکی کو جو ہے وہ لکھ دے۔ سرکار کہتے ہیں کہ یہ ہے میرا دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہونا۔ اور باقاعدہ جامع ترمذی شریف کے اندر تو حدیث شریف اس طرح بھی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں میرے پاس سوموار شریف کو اور جمعرات شریف کو صحابہ تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے، جس کا عمل اچھا ہوا میں رب کی حمد بیان کروں گا اور اس کا شکر ادا کروں گا، اور جس کا عمل اچھا نہ ہوا میں رب کی بارگاہ میں اس اپنے امتی کے لیے بخشش کی طلب کروں گا کہ میرا رب اس کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ کعبہ شریف کا افضل ہونا اور اس کی فضیلت کے لحاظ سے جو معاملہ ہے اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر تشریف لائے تو کعبہ شریف کو بنانے والے حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور بلکہ ایک روایت میں تو اس طرح کے 5 اللہ کے نبیوں نے جو ہے اس کعبہ شریف کو بنایا، 5 نبیوں نے بنایا اور ان کو یہ شرف حاصل ہوا، جن میں سے ایک حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام، تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، چوتھے نمبر پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور 5ویں نمبر پر اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات ہے۔ یہ 4 نبی ہیں جنہوں نے ان کو بنایا ہے، اس لحاظ سے بھی اس کو بڑا شرف حاصل ہے۔ اور دوسرے نمبر پر
اس کعبہ شریف کے اندر جو پتھر لگائے گئے اور سب سے پہلے جو لگائے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے، جن میں سے ایک ہیرا کا پتھر تھا، ہیرا کا پہاڑ جو ہے، دوسرے نمبر پر لبنان کا پتھر، تیسرے نمبر پر جودی، چوتھے نمبر پر طور سینا اور طور زیتہ جو ہے، یہ 5 قسم کے پتھر تھے جن پتھروں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا۔ اس کا ایک یہ بھی مقام ہے۔ اور پھر سرکار کی ایک حدیث میں تو اس طرح بھی ہے کہ سرکار نے فرمایا 4 پہاڑ جنتی ہیں جو رب ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ پہاڑ سرکار نے فرمایا جن میں سے ایک احد ہے۔ جب احد کا ذکر ہوا تو سرکار نے فرمایا یہ احد ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ یہ احد پہاڑ جو مدینہ شریف کی اس طرف ہے، فرمایا یہ ہم سے پیار کرتا، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ سرکار نے اس پتھر کو اس پہاڑ کو جنتی پہاڑ قرار دیا، اور سرکار نے فرمایا ورقان جو ہے یہ پہاڑ بھی جنتی ہے۔ اور پھر سرکار نے طور جو ہے اس پہاڑ کو بھی جو ہے وہ سرکار نے جنتی پہاڑ قرار دیا، جس طور کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے کلام کیا کرتے تھے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا لبنان جو پہاڑ ہے یہ جو ملک بھی اسی نام سے ہے، فرمایا کہ یہ پہاڑ بھی قیامت والے دن رب ذوالجلال ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور پھر سرکار نے ایک اور ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا 4 دریا جنتی ہیں جن کو رب نے جنتی قرار دیا ہے۔ ایک دریائے نیل، دوسرا دریائے فرات، تیسرا دریائے سبحان اور چوتھا جیہان جو ہے، یہ 4 پہاڑ ایسے ہیں یہ دنیا میں ہی جنتی ہے۔ اور پھر ایک حدیث شریف تو یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا 4 جنگیں جنتی ہیں، یعنی اتنی سب سے زیادہ یعنی جس کی فضیلت ہے وہ ہے جنگ احد، خندق، حنین اور جنگ بدر جو ہے، سرکار نے فرمایا یہ 4 جنگیں ایسی ہیں رب نے ان کو جنتی فرمایا ہے۔ اب اس لحاظ سے بھی کعبہ شریف کی فضیلت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نظر الی الکعبۃ ایمانا، جس بندے نے کعبہ شریف کو دیکھا، کس حالت میں؟ حالت ایمان میں، وتصدیقاً، تو پھر اس کعبہ شریف کی تصدیق بھی کی، تحاطت عنہ الذنوب کما یتحاط الورق من الشجر، فرمایا جس نے حالت ایمان میں اس کعبہ شریف کو دیکھا تو اس بندے کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جس طرح موسم خزاں میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے من نظر الی الکعبۃ ایمانا وتصدیقا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے حالت ایمان میں تصدیق کرتے ہوئے کعبہ شریف کو ایک نظر سے دیکھا، رب اس کو گناہوں سے ایسے پاک کرتا ہے جس طرح کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج دنیا میں نکلا ہے، کہ جیسے وہ بچہ ہوتا ہے کوئی گناہ اس کے ذمہ نہیں ہوتا۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے اس کو گناہوں سے صاف کیا جاتا ہے۔ اور بلکہ ایمان افروز حدیث ایک یہ بھی ہے، مصنف کے اندر ہے، النظر الی البیت عبادت، فرمایا کعبہ شریف کو بندہ جب تک دیکھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو عبادت کا ثواب دیتا رہتا ہے۔ وَتَكْتُبُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَتُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر اس بندے کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، جب بندہ کعبہ کو دیکھتا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ یعنی جب تک وہ بندہ دیکھے گا، ایک تو نیک اس کو دیکھنا عبادت ہے، پھر اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور پھر نیکی کے ساتھ ساتھ جو ہے اس بندے کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ نیکی جب لکھی جاتی ہے تو ساتھ اس کا ایک گناہ مٹ بھی جاتا ہے، پھر اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا درجہ پتہ کتنا بلند ہوتا ہے؟ ایک درجے کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے، اتنا درجہ بلند ہوتا ہے اس بندے کا جس بندے نے کعبہ شریف کو دیکھا، اور اس کی نیکی وہ لکھی جاتی ہے، اتنی بڑی نیکی ہوتی ہے۔ جو فرماتے ہیں وہ نیکی اس
گناہ کی جگہ پہ لکھی جاتی ہے اور وہ گناہ مٹتا ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے اس بندے کو جہنم میں داخل کرنا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں کعبہ شریف کو دیکھنے کی وجہ سے رب نے اس کے گناہوں والا پردہ بالکل صاف فرما دیا ہے۔ اور پھر مزید ایمان افروز حدیث دیکھیں، ابھی یہ وہاں پر عبادت کی بات نہیں ہے، وہاں پر صرف اس کو دیکھنے کی بات یا اس کا طواف کرنے کی بات ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں النظر الی البیت افضل من عبادت الصائم، فرمایا کعبہ شریف کو دیکھنا روزہ رکھنے سے بھی زیادہ یہ افضل عبادت ہے۔ روزہ رکھنا بہت افضل عبادت ہے، لیکن جو بندہ کعبہ شریف کو دیکھتا ہے رب قریب اس کو روزے سے بھی زیادہ فضیلت دیتا ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں القائم الدائم، فرمایا کعبہ شریف کو دیکھنا اتنی بڑی عبادت ہے کہ ایک بندہ اپنے گھر کے اندر پوری زندگی جو ہے وہ قیام کے اندر کھڑا رہے، پوری زندگی عبادت کے اندر کھڑا رہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو پوری زندگی کے اندر اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا اجر صرف کعبہ شریف کو دیکھنے کا رب عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں المجاہدی فی سبیل اللہ، فرمایا کعبہ شریف کو دیکھنے سے رب کریم اس کو جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے اس کی برکتیں۔ اور بلکہ مشہور زمانہ حدیث تفسیر عزیزی کے اندر بھی موجود ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ روزانہ کعبہ شریف کے اوپر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کو رب عطا فرماتا ہے، جو وہاں پر طواف کرتا۔ تو یار تم سوچو تو صحیح، ایک رحمت جس بندے کے اوپر نازل ہو جائے تو رب کریم تو ایک رحمت نازل کر کے بندے کی دنیا و آخرت جو ہے وہ سنوار دیتا ہے۔ تو جو بندہ وہاں پر کعبہ شریف کا طواف کرے تو اس پر ایک نہیں دو نہیں 60 رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ 40 رحمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو وہاں پر نماز پڑھتے ہیں، اور 20 رحمتیں ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف کعبہ کو ٹکٹکی لگا کر دیکھتے رہتے ہیں۔ اب ایک بندہ طواف بھی کرے 60 رحمتیں مل گئے، پھر طواف کرتے کرتے کعبہ شریف کو بھی دیکھے 40 رحمتیں وہ مل گئی، پھر وہ وہاں پر یعنی دوران طواف نماز کا وقت ہوا یا اس نے نفل پڑھ لیے تو پھر اس کو 20 رحمتیں وہ مل گئی، وہ تو ایک ہی وقت کے اندر 120 رحمتیں سمیٹ کر اپنے گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے رب کا کرم، یہ ہے کعبہ شریف کو دیکھنا اور یہ ہے اس کی فضیلت۔ بلکہ یہاں تک کہ مصنف کے اندر موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی یباہی بالطائفین، کہ جس وقت ادھر بندہ کعبہ شریف کا طواف کرتا رہتا ہے ادھر رب کریم فرشتوں کے سامنے جو ہے اس بندے کا نام لے لے کر فخر فرماتا ہے، اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے فرشتوں یہ بندہ کعبہ شریف کا میرے کعبے کا طواف کر رہا۔ ادھر بیت المعمور جو آسمانوں پر ہے جو فرشتوں کا بیت اللہ ہے، وہاں پر فرشتے کرنے والے طواف، رب فرماتا ہے ادھر زمین پر دیکھو کہ وہ جو انسانوں کا کعبہ ہے، جو نبیوں کا کعبہ ہے، فرمایا وہاں پر میرے بندے جو طواف کر رہے ہیں فرشتوں میں ان کا نام لے کر فخر کر رہا ہوں اور تم گواہ رہنا میں ان بندوں کے اوپر راضی ہو چکا ہوں اور یہ بندے میرے اوپر راضی ہو چکے ہیں۔ اس لیے تو اس کی فضیلت ہے۔ اور بلکہ ایک جو اس حدیث کا آگے والا جو حصہ تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکرم سکان الارض الذین یطوفون حول بیتہ، سرکار فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں کہ عزت والے لوگ کون سے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا محبوب بتائیں۔ سرکار نے فرمایا اکرم سکان الارض، اس زمین پر سب سے زیادہ عزت والے لوگ وہ لوگ ہیں الذین یطوفون حول بیتہ، کہ جو رب کے کعبے کا طواف کرنے والے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ فضیلت والے یہ لوگ ہیں جو کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں۔ بلکہ آخر میں اگر آپ اجازت دیتے ہو تو یہ حدیث شریف سنے تو ایمان تازہ ہوگا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ گھر سے بیت اللہ کا ارادہ کر کے نکلا کہ میں کعبہ شریف میں جاؤں گا وہاں پر طواف کروں گا، حج کی نیت سے تھا، عمرہ شریف کی نیت سے تھا، یا ویسے ہی وہاں پر رہنے والا تھا، وہ نکلا کہ میں اس کا طواف کروں گا، تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ نکلا تو پتہ اس کا اجر کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اس کو ہر قدم
کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پتہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب کیا؟ حضور فرماتا ہے جس نے ایک قیدی کو چھڑوایا، ایک غلام آزاد کروایا، سرکار فرماتا ہے رب اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ ایک بندہ پاکستان سے چل کر مکہ شریف کی سرزمین پر گیا، لاکھوں کروڑوں اس کے قدم بنتے ہیں، تو آپ سوچو تو صحیح اس کا ثواب کتنا ہوگا۔ تو پھر ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ اور حضور فرماتا ہے جب غسل کر کے احرام کا باندھتا ہے، احرام کا ارادہ کرتا ہے، اس نے غسل کیا تھا، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے کہ جیسے زندگی میں اس نے کبھی ایک بھی گناہ نہیں کیا ہے، صرف غسل کیا تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک جملہ بولا، سرکار نے فرمایا پھر وہاں پر جا کر جب بندہ لبیک کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک، یہ کلمہ بولتا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں رب کریم جو ہے اس بندے کو یہ لفظ کہنے کی وجہ سے بخش دیتا ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں جب مسجد حرام میں داخل ہو کر طواف کرتا ہے تو ہر طواف کے بدلے 70 سال کی عبادت کا ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، ہر طواف کے بدلے میں۔ اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ حجر اسود کو چومتا ہے تو گویا کہ وہ جنت کے دروازوں کو چوم رہا ہوتا ہے۔ باقی وہ چومنے کی فضیلت علیحدہ ہے، لیکن یہاں پر یہ کہ جس نے حجر اسود کو چوما اس نے جنت کے دروازوں کو چوما۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں جب وہ صفا اور مروہ کی سعی کرتا ہے، یعنی وہ وہاں پر دوڑے لگاتا ہے، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے دوڑ لگانے کی وجہ سے 70,000 فرشتے اس کی نیکیاں قیامت تک کے لیے لکھتے رہتے ہیں۔ آخری جو لائن تھی اس میں یہ تھا کہ سرکار فرماتے پھر وہاں سے یعنی حج کرنے کے لیے وہاں سے نکلا، پھر میدان عرفات میں وہ کھڑا ہوا تو رب کریم صرف وہاں پر کھڑا ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ ابھی کام کچھ نہیں کیا، صرف وہاں پہ کھڑا تھا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں اس بندے کے اگر زمین کے ذروں کے برابر بھی گناہ تھے لیکن وہ میدان عرفات میں کھڑا تھا رب کے حضور، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کے بدلے میں جو ہے وہاں پہ نیکیاں لکھ دیتا ہے، نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ نا کہ جو حدیث شریف کے سرکار نے فرمایا تھا کہ میدان عرفات میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو ہر کھڑے ہونے والے کو اللہ کریم کی طرف سے ہر سال اس کو سلام اترتا ہے، اور سرکار نے باقاعدہ اس کو یہ بیان کیا کہ قیامت تک کے لیے جو جو بندہ بھی میدان عرفات میں کھڑا ہوگا اللہ کریم کی طرف سے ان کے اوپر سلام اترتا رہے گا۔ ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال کعبہ شریف کی رونقوں کو پھر سے بحال فرما، مدینہ شریف کی رونقیں بحال ہوں اور وہاں پر ہمیں بار بار جانے کی توفیق عطا فرما۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔